واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے. اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج 10ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا. اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے. 10ویں پارے میں سورۃ الانفال جاری ہے اور سورۃ الانفال کی آخری 35 آیات اس پارے میں شامل ہیں، اور پھر اس کے بعد سورہ توبہ شروع ہو جاتی ہے، اور سورہ توبہ کی پہلی 93 آیات آج کے پارے میں شامل ہیں. سورۃ الانفال کے بارے میں کل میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا مرکزی مضمون غزوہ بدر پر تبصرہ ہے، اور غزوہ بدر کے حوالے سے پھر جہاد کے آداب بھی اس میں بتائے گئے ہیں، جہاد کا فلسفہ بھی اور ترغیب دی گئی ہے، اور جہاد کے فضائل بھی، اور جنگ اور امن کے جو اصول ہیں وہ بھی اس کے اندر بتائے گئے ہیں. جب گزشتہ پارہ مکمل ہوا تھا تو جہاد کی بات ہو رہی، تو جو جہاد کے ایک جو لازمی عنصر ہوتا ہے جہاد کے نتائج میں، وہ مال غنیمت ہوتا ہے. لہٰذا 10ویں پارے کا آغاز مال غنیمت کی تقسیم سے ہوا کہ جب وہ مال غنیمت ہاتھ آ جاتا ہے. مال غنیمت 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک مال غنیمت وہ ہوتا ہے کہ جب جنگ ہو جاتی ہے اور جنگ کے نتیجے میں دشمن کا مال جب مسلمانوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے تو اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. ایک مال غنیمت وہ ہوتا ہے جس کو مال فے کہتے ہیں، اور یہ وہ مال ہوتا ہے کہ جب لڑائی نہیں ہوتی، لڑائی لڑے بغیر اگر دشمن شکست کھا جائے اور وہ اپنا مال مسلمانوں کے سپرد کر دے تو وہ مال غنیمت نہیں کہلاتا، وہ مال فے کہلاتا ہے. مال فے کی تقسیم کا طریقہ کار اور ہے اور مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ کار اور ہے. یہاں پہ مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ کار بتایا ہے کہ 5 حصے اس کے کیے جائیں گے، اور 4 حصے فوجیوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے، اور 5واں حصہ بیت المال میں جمع کر دیا کہ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ یہ جو بیت المال کے جو مصارف ہیں اس کے لیے 5واں حصہ مخصوص کیا جائے گا. باقی 4 مجاہدین کے لیے ہوں گے، اور وہ 4 کس طرح سے تقسیم ہوں گے اس کے لیے بھی شریعت نے تفصیلی اصول دیے ہیں کہ جو لوگ لڑتے ہیں ان کی پرفارمنس کے اعتبار سے اور انہوں نے جو کنٹریبیوٹ کیا ہوتا ہے اس کے اعتبار سے ان کے حصے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں بدر کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے مسلمانوں کے اوپر، کچھ کا تذکرہ گزشتہ پارے میں آ گیا اور کچھ کا تذکرہ یہاں پہ مزید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مزید انعامات یہ کیے کہ بلندی پر جگہ دے دی مسلمانوں کو، اور جو کفار تھے وہ پستی میں تھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کفار کو خواب میں دکھایا کہ مسلمان بڑی کثرت میں ہیں اور مسلمان ان سے دگنے، سورہ آل عمران میں فرمایا. اور مسلمانوں کو خواب میں دکھایا کہ کفار جو ہیں وہ مسلمانوں سے تھوڑے. اب ان کو کثرت میں دکھا کے ان کو مرعوب کر دیا، اور مسلمانوں کو ان تھوڑی تعداد دکھا کے مسلمانوں کو حوصلہ دے دیا. اور مقصد اس کا یہ تھا کہ مسلمان اس سے لڑیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے. پھر ایک بات جو میں نے گزشتہ کل بھی عرض کی تھی کہ جہاد کے اندر اور خاص طور پہ غزوہ بدر کے اندر بہت سارے امور ہوتے ہیں جو فتح اور شکست کے اندر کردار ادا کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو جو اصل فتح جس بنیاد پر حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی مدد ہوتی ہے. نہ وہ افرادی قوت ہوتی ہے اور نہ ہی وہ وسائل ہوتے ہیں، بلکہ اللہ کی مدد کی وجہ سے مسلمان فتح یاب ہوتے ہیں. تو آیت نمبر 45 اور 46 میں اور آن ورڈز یہ چند آداب بتائے ہیں کہ یہ وہ شرائط ہیں کہ اگر آپ مسلمان ملحوظ رکھیں گے تو جب بھی جس بھی میدان میں مسلمان یہ شرائط ملحوظ رکھیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد آ سکتی. ہر وقت وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی اگر کردار مسلمان ویسا بنائیں تو مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے اب بھی اتر سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلی بات فرمائی
یا ایھاالذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جنگ اگر ہو جائے کبھی تو تم نے ثابت قدمی دکھانی، پیچھے نہیں مڑنا، ڈٹ جانا ہے. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اور دوسری بات یہ کہ کثرت سے ذکر الہی کرنا ہے. واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہنا ہے. ولا تنازعوا، آپس میں اختلافات سے پرہیز کرنا ہے، آپس میں اختلاف نہیں کرنا. مسلمان جب آپس میں اختلاف کرتے ہیں فتفشلوا ریحکم، تو ان کی پوری ہوا اکھڑ جاتی ہے. مسلمانوں کا اتحاد ختم ہو جائے، اگر آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے تو پوری قوت ختم ہو جاتی ہے. وَاصْبِرُوا، اور ڈٹے رہو. ان اللہ مع الصابرین، اور ڈٹے رہنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. اسی طرح ایک ادب یہ سکھایا کہ غرور سے پرہیز کرنا، کبھی غرور نہیں کرنا، بلکہ فرمایا مغرور اور ریاکار لوگوں جیسی مشابہت بھی اختیار نہیں کرنی، کیونکہ یہ بھی اللہ کی نصرت میں رکاوٹ بن جاتی ہے. کہ کوئی شخص ریاکاری، فرمایا ان کی طرح نہ ہو جاؤ جو لوگ اپنی بڑائی کا اظہار کرتے ہوئے اکڑ کر نکلے تھے. جیسے غزوہ بدر کے لیے ابو جہل جب نکلا اور ان کے جو ساتھی مکے کے کافر جو نکلے تھے تو وہ تو ایسے نکلے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ ہم تو کامیاب ہو کر لوٹیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ویسی ریاکاری سے اور اکڑ سے اور بڑائی کے اظہار سے پرہیز کرنا ہے. پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا کہ غزوہ بدر میں شیطان ابلیس جو تھا ایک بوڑھے نجدی کی شکل میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور وہ ان کو تشجیع دلا رہا تھا، جوش دلا رہا کہ تم لڑو اور یہ کرتے رہو. لیکن جب شیطان کو سمجھ آ گئی کہ اب مسلمان جو ہیں وہ فتح یاب ہو جائیں گے، اور شیطان نے فرشتوں کو دیکھ لیا تو وہ بھاگ گیا میدان جنگ سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ پھر یہ کہتا ہوا بھاگا، وقال انی بریء منکم انی ارى ما لا ترون انی اخاف اللہ، کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، بڑے حالات خراب ہیں، ہم مرنے والے ہیں. تو وہ نکلا وہاں سے بھاگ گیا، پہلے ان کو جوش دلاتا رہا اور پھر وہاں سے بھاگ گیا. اور شیطان کی عادت ہی یہ ہے کہ شیطان ہمیشہ بندے کو پھنسا کے مرواتا ہے، وہ پھنساتا ہے اور پھر بھاگ جاتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار کی جو دنیا میں ذلت ہوئی، پھر برزخی ذلت اس کا ذکر کیا ہے، اور پھر اخروی ذلت کا ذکر کیا ہے. اور دنیا میں جتنے بھی کافر ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ اگر معاہدہ کر لیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ کسی بھی کافر قوم کے ساتھ معاہدہ کر کے پرامن بقائے باہمی کے تحت رہا جا سکتا. یعنی ہر کافر کے ساتھ لڑنا اور اس کو مارنا ضروری نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی جو اصل پالیسی ہے نا، جو اصول ہے، وہ لڑائی نہیں ہے، وہ امن ہے. امن کے ساتھ رہیں. اگر لوگ امن کے ساتھ رہتے ہیں تو اسلام تو کہتا ہے رہنا ہی امن کے ساتھ. اور اگر کوئی قوم جتنے مرضی بڑے کافر ہوں، اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیں کہ ہم باہمی طور پر امن کے ساتھ رہیں گے، تو ایسا معاہدہ کرنے کی اجازت ہے، بلکہ پسندیدہ ہے، اور ہمیشہ یہ معاہدہ کر لینا چاہیے. لیکن اگر کوئی قوم آپ کے ساتھ معاہدہ کرتی ہے اور معاہدہ کر کے توڑ دیتی ہے، یعنی جب بھی آپ معاہدہ کرتے ہیں ان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ ہمیشہ وہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں. آپ امن چاہتے ہیں، وہ آپ کو امن کے نام پر معاہدہ کر کے خیانت کرتے ہیں اس کے اندر. جب آپ کو یہ پتہ چل جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معاہدات میں جو خیانت کرنے والے ہیں نا، جب آپ کو پتہ چل جائے اور علامات ظاہر ہو جائیں کہ یہ معاہدات میں خیانت کرتے ہیں، اس کے لیے اللہ کریم نے اصول یہ دیا ہے کہ ہمیشہ معاہدے کی پابندی کرنا ضروری نہیں. جب کسی قوم کا ٹریک ریکارڈ تمہارے سامنے ہے کہ وہ بدترین خیانت کرنے والے لوگ ہیں، تو تم بھی ان کے معاہدے ان کے منہ پر دیوا اللہ سوائے، یہ لو تمہارا معاہدہ نہیں کرتے ہم تمہارے ساتھ. یہ نہیں ہوتا کہ وہ معاہدہ کر کے ایک یک طرفہ آپ نے اس کی ہمیشہ پابندی کرنی، نہیں. اگر وہ پابندی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو نہ صحیح. اور یہ جو بددیانت لوگ ہیں اور ہمیشہ معاہدہ کرنے کے باوجود خیانت کرتے ہیں، فرمایا اگر تمہیں ان پر قابو حاصل ہو جائے نا، فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، لڑائی میں کبھی ان کے اوپر قابو حاصل ہو جائے. یہ خصوصیت کے ساتھ یہودیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے جو ہمیشہ اس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کرتے تو توڑ دیتے. فرمایا جنگ میں کبھی ان کے اوپر قابو حاصل ہو جائے، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. مسلمانوں کی پالیسی تو امن ہے، لیکن اس امن کی پالیسی کو کوئی ایکسپلائٹ تو نہ کرے. لہذا فرمایا اگر کوئی بددیانت لوگوں کے اوپر تمہارا کنٹرول حاصل ہو جائے تو ان کو ایسی مارو کہ ان کے پچھلے بھی بھاگ جائیں. یعنی صرف یہ نہیں کہ ان کو شکست ہو، بلکہ پچھلے بھی ساری دنیا کو تان ہو جائے کہ یہ کیا حالات. اور پھر فرمایا کہ جنگ کے لیے، جنگ مسلمانوں کی تیاری پالیسی نہیں ہے، امن ہے، لیکن جنگ کی تیاری پالیسی کا حصہ ہے.
کیونکہ امن قائم رکھنے کے لیے جنگ کی تیاری ضروری ہے. اگر آپ کے پاس جنگ کی تیاری نہیں ہوگی تو دشمن آپ کو ترنے والا سمجھے گا اور آپ کو دشمن نے آرام سے بیٹھنے نہیں دینا. لہذا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَبِالرِّبَاطِ الْخَيْلِ آیت نمبر 60 کے اندر فرمایا اپنا جو بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے نا، گھوڑے ہیں یا تمہیں جو طاقت دی ہوئی ہے، اس کو تیار رکھا کرو دشمن کے خلاف. اس کے فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس سے تمہارا دشمن بھی اور اللہ کے دشمن بھی ڈر کے بیٹھے رہیں گے. جنگ کی نوبت ہی نہیں آئے گی. تم صرف ان کو ڈراتے رہو اور وہ ڈر کے بیٹھے رہیں گے تاکہ جنگ کی نوبت ہی نہ آئے. وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، کچھ دشمن ایسے بھی ہیں جو پوری دنیا میں تمہارے دشمن پھرتے ہیں، تمہیں ان کا پتہ نہیں ہے کہ وہ دشمن ہے. تو جب اس طرح کی تمہاری جنگی تیاری ہوگی نا تو وہ دشمن میں دبک کے بیٹھے رہیں گے. تو یہ ایک دوہرا فائدہ ہے اگر آپ جنگ کی تیاری رکھیں گے. اور ظاہر ہے جنگ کی تیاری رکھنے میں پیسے تو لگتے ہیں، بجٹ تو لگتا ہے نا. لوگ کہتے ہیں کہ جناب اتنا بجٹ فوج کھا گئی، اتنا بجٹ فوج کھا گئی. اللہ کے بندو، فوج بجٹ نہ کھائے اور فوج کے اوپر پیسے خرچ نہ ہو تو ملک کا تحفظ کیسے ہو؟ ملک کے تحفظ کے لیے پیسے تو خرچ کرنے پڑتے ہیں. فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ جو تم اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کرتے ہو نا، تمہارا بجٹ لگتا ہے ملت کی اور ریاست کی حفاظت کرنے کے لیے اور دشمن کو ڈرانے کے لیے. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، یہ اپنے گھوڑے تیار رکھنے کے لیے تمہارا جتنا بھی خرچہ آتا ہے نا، اس سے پریشان نہیں ہونا. تم جتنا بھی خرچہ کرو گے نا، اللہ کا وعدہ ہے یوفا الیکم، اللہ پورے کا پورا پیسہ تمہارا لوٹا دے گا. تمہیں پورا بدلہ دے دے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا. وانتم لا تظلمون، تمہارے پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. جتنا پیسہ لگتا ہے لگا دو. یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پالیسی دی ہے. دیکھیں، جنگ شروع ہو جائے، مسلمانوں کی اور قرآن کی جو پالیسی ہے جہاد کی، وہ اس قدر صلح پر اور امن پر مبنی ہے کہ اگر عین جنگ کے دوران دشمن کہے کہ ہم نے صلح کرنی ہے، فرمایا فجنح لہا، فوراً صلح کر. اگر وہ جنگ کے دوران بھی کہے نا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا، اسی وقت تم صلح کر. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ دشمن نے دھوکے کے ساتھ کہا، تم جنگ جیتنے لگے ہو، وہ کہے کہ جناب ہم تو صلح کرتے ہیں، تاکہ دھوکہ دے کے آپ کو کوئی نقصان پہنچا دے. فرمایا کہ اگر وہ ان یریدوا ان یخدعوک، اگر وہ دشمن تمہیں دھوکہ بھی دینا چاہیں تو تمہاری پالیسی تبدیل نہیں ہونی چاہیے. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر آپ کو وہ دھوکہ بھی دینا چاہیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پالیسی یہی اپنائیں جو قرآن نے دی ہے، اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا. ان کے خلاف وہ کبھی بھی دھوکہ دے نہیں سکیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پالیسی دی ہے مسلمانوں کو، وہ امن کی ہے اور صلح کی ہے، ہر صورت میں صلح. لیکن اگر کفار جو ہیں بددیانتی کے ذریعے سے اور مسلمانوں کے امن کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہوں تو پھر اس صورت میں جہاد کا ادارہ حرکت میں آتا ہے، اور پھر اس کے لیے پورے قرآن میں جہاد کے احکام دیے گئے کہ پھر ان کو مارو اور حتیٰ کہ ان کے پچھلے بھی جو ہیں بھاگ جائیں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ تعالیٰ نے جو مومنوں کی باہمی محبت ڈالی ہے، یہ بھی اللہ کا انعام ہے. یہ لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے آپس کی محبت خریدی نہیں جا سکتی. لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی آپس میں محبت ڈالی ہے، اس میں بہت بڑی. پھر اس کے بعد حنین کا تذکرہ اور حنین کے غنیمت کا تذکرہ، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ جب جنگ ہو رہی ہو نا تو لوگوں کو جنگ کا شوق دلایا کرو. حرض المؤمنین علی القتال. دیکھیں، جنگ لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اس پر جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ فوجیوں کا حوصلہ بڑھایا جائے. اور جب بھی قوم حالت جنگ میں ہو، پوری قوم کو چاہیے کہ وہ فوج کے پیچھے کھڑی ہوئی ہو تاکہ فوج کا مرال بلند رہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، مومنوں کو قتال پر شوق دلاؤ کہ تمہیں یہ ملے گا، تمہیں بھی یہ ملے گا، تاکہ ان کو فوج کا مرال بلند رہے، مجاہدین لڑنے کے لیے تیار رہیں. تو جو قوم اپنی فوج کے خلاف ہو جاتی ہے اور فوج کا مرال ڈاؤن کر دیتی ہے، وہ قوم اپنا تحفظ کیسے کر سکتی ہے؟ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کو شوق دلاؤ. اور فرمایا، دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شوق دلاتے تھے، سبحان اللہ. اور ایک دن یہ غزوہ بدر کے دوران آپ شوق دلا رہے تھے تو عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ وہ کھجوریں کھانے لگے تھے.
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کے کہ شہید جو ہے وہ ڈائریکٹ جنت میں چلا جاتا ہے اور سب سے زیادہ شارٹ کٹ جو جنت میں جانے کا ہے، سب سے آسان رستہ وہ شہادت ہے، تو وہ کھجوریں کھانے لگا تھا۔ جب اس نے ساری بات سنی تو اس نے سوچا کہ جب شہادت لے کے ڈائریکٹ جنت میں جایا جا سکتا ہے تو کھجوریں بھی میں پھر جنت میں جا کے کھاؤں گا، یہاں کیوں کھانی؟ تو اس نے کھجوریں پھینک دی، کھجوریں کھانے لگا تھا اور اس نے پھینک دی کہ میں جنت میں جا کے کھاؤں۔ اللہ، یہ فائدہ ہوا اس تحریض کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دلائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نصاب بتایا، دشمن بڑا بھی ہوتا ہے، دشمن چھوٹا بھی ہوتا ہے۔ ویسے تو میں نے عرض کیا کہ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ مسلمانوں نے ایک بھی جنگ ایسی نہیں جیتی پوری تاریخ میں جس میں مسلمان افرادی قوت اور وسائل کے اعتبار سے اپنے دشمن سے زیادہ ہوں تعداد۔ مسلمانوں نے ہمیشہ وہ جنگ جیتی ہے جس میں مسلمان تعداد میں بھی کم تھے اور وسائل میں بھی کم تھے، کیونکہ مسلمانوں کی جنگ جیتی جاتی ہے اللہ کی مدد سے۔ لیکن یہاں نصاب بتا دیا، پہلے نصاب بتایا کہ نصاب یہ ہے جنگ کی کتنی تیاری کرنی ہے، اگر دشمن تمہارا تگڑا ہے تم نے کتنی تیاری کرنی؟ فرمایا اتنی تیاری کرنی ہے کہ تم سے 10 گنا بڑا ہو نا دشمن، یعنی تم 10 ہو تو وہ 100 ہو، یا فرمایا کہ اگر وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا، یا پھر تم 100 ہو تو وہ 1000 ہو، یعنی 10 گنا وہ زیادہ ہو، تو فرمایا نصاب مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر پھر مسلمان نہ لڑے تو پھر مسلمان گناہگار ہو جاتے ہیں۔ نصاب بتا دیا، 10 گنا بڑا دشمن سامنے ہو تو مسلمانوں کے اوپر جنگ فرض ہو جاتی ہے۔ اگر تیاری اتنی ہے، 10واں حصہ بھی تیاری ہو تو مسلمانوں کو جنگ کرنی پڑتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الآن خفف اللہ عنکم، بعد میں اللہ نے اس میں تخفیف فرما دی۔ وعلم ان فیکم ضعفا، اللہ کو معلوم ہوا، اللہ جانتا ہے کہ تمہارے اندر کمزوری ہے، لہذا یہ نصاب کہ 10واں حصہ بھی تمہاری تیاری ہو جائے تو ٹکرا جاؤ دشمن سے، بڑا مشکل کام ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرما دی کہ نہیں، اب ایسا ہے کہ دگنا دشمن ہو نا، تم سے دگنا، تو پھر تیاری مکمل ہے، 10 گنا نہیں بلکہ دگنا، یعنی تم 50 ہو وہ 100 ہو، تم 10 ہو وہ 20 ہو، تم 1000 ہو وہ 2000 ہو۔ یہ اگر جب اتنی تیاری ہو جائے گی کہ تم سے بڑا دشمن دگنا بڑا ہو تو پھر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ یہ جنگ کا نصاب ہے، جنگ کی تیاری۔ آگے سورہ توبہ ہے، اور سورہ توبہ اور سورہ انفال کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں نازل ہوئی۔ اس کی مختلف وجوہات مفسرین نے بیان کی ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ یہی لگتی ہے کہ ایک تو اس میں اللہ تعالیٰ کے جلال کا تذکرہ ہے، اور دوسرا یہ کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے مضامین ملتے جلتے، اس لیے اس کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوئی۔ اور یوں لگتا ہے کہ جو جہاد کے مرحلاتی اور مختلف مرحلہ وار جنگ کے جو اصول بتائے جا رہے تھے ان کی تکمیل ہوئی ہے سورہ توبہ میں، جا مکمل فائنل جو حکم آ گیا۔ اور اسی طرح یہود و نصارہ سے اور منافقین سے اور مختلف کافروں سے جہاد کی جو عملی اہمیت ہے وہ بتائی گئی ہے۔ بات کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، مشرکوں کے ساتھ جن کے ساتھ اب تک معاہدے چلتے رہے، آج کے بعد معاہدے توڑے جا رہے، سب ختم۔ دیکھیں اسلام گریجولی طاقت پکڑتا گیا، اور کفار کے بارے میں پالیسی بھی تبدیل ہوتی رہی۔ جب مسلمان مکے میں تھے پالیسی اور تھی، مدینہ میں آگے پالیسی اور ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کروا دیا، لوگ وہاں پہ رہے۔ 9 ہجری کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا امیر الحج بنا کے، اور وہ پہلا حج ہوا جب مکہ فتح ہونے کے بعد، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ آیات دے کے بھیجا کہ آج کے بعد یعنی اب اسلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی ہے، لہذا مشرک سارے حجاز سے نکل جائیں، مکے میں مشرک نہیں رہ سکتے۔ 4 مہینے کی ان کو مہلت دی گئی کہ 4 مہینے کی ان کو مہلت ہے، 4 مہینے کے اندر اندر وہاں سے نکل جائے، اور 4 مہینے کے بعد اگر کوئی رہ گیا تو پھر ان کا قتل عام ہوگا، یا تو وہ رہیں گے تو جزیہ دے کے رہیں گے اور بالکل ذلیل و رسوا ہو کے رہیں گے، یعنی مسلمانوں کے ماتحت ہو کے رہیں گے۔ اگر مسلمانوں کے ماتحت ہو کے جزیہ دے کے رہنا چاہیں تو وہ رہ سکتے ہیں، نہیں تو وہ سارے کے سارے وہاں سے نکل جائیں۔ اور یہ بھی حکم دے دیا گیا کہ مشرک سارے کے سارے جو ہیں وہ نجس ہیں اور وہ اس کے اندر موجود نہ رہیں۔ اللہ اکبر۔ البتہ جن کے ساتھ معاہدہ ہے نا،
ان کو کوئی جن کے ساتھ موقت معاہدہ ہے، مثلا کہ 2 سال تک 4 سال تک کوئی موقت معاہدہ ہے جس میں وقت مقرر ہے، اس معاہدے کی پابندی کا حکم دیا گیا۔ آیت نمبر 4 کے اندر فرمایا الا الذین عاہدتم من المشرکین، جس کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ لڑائی نہیں لڑنی۔ آیت نمبر 5 کو آیت سیف کہا جاتا ہے۔ یہ آیت سیف کا مطلب ہے تلوار چلانے کی آیت، اور یہ فرما دیا کہ 4 مہینے کی مہلت کے بعد اگر کافر یا جزیہ دے دے یا وہاں سے نکل جائے، نہیں تو پھر آپ نے مشرکین کو پکڑ لینا، کافروں کو، اور تلوار چلانی شروع کر دی۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، حرمت والے 4 مہینے گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، پھر جہاں بھی یہ مشرک ملے ان کو پکڑ کے مقاتلہ کرتے جانا ہے۔ یہ وہ فائنل حکم ہے اسلام نے جو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکوں سے یہ سرزمین پاک کی، اور آج تک وہ مشرکوں سے پاک، یعنی اب بھی حرم کے اندر، حدود حرم کے اندر کوئی کافر داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ وہاں جائیں تو آپ کو حدود حرم جہاں شروع ہوتی ہے مکہ مکرمہ کی، وہاں پہ لکھا ہوا ہے، بورڈ لگا ہوا ہے کہ مسلمان یہاں پہ جا سکتے ہیں، کافر ادھر نہیں جا سکتے۔ کافروں کے لیے الگ سڑک بنی ہوئی ہے کہ وہ ادھر کی سڑک چلے جائیں، ادھر کی سڑک چلے جائیں، غیر مسلموں کا داخلہ وہاں پہ منع۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز صرف مسلمانوں کا رکھا ہے، اور یہ اس وقت سے لے کر قیامت تک انشاءاللہ یہی حالات رہیں گے کہ وہاں پہ کوئی کافر داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد معاہدہ توڑنے والوں کے خلاف فرمایا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، کوئی اگر معاہدہ توڑتا ہے، معاہدہ کرنے کے بعد، تو اس کے خلاف ائمہ کفر کے خلاف لڑو، ان کو مارو۔ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُم، کیوں نہیں لڑتے تم ان کے خلاف جو بار بار معاہدہ توڑتے ہیں؟ یعنی معاہدہ توڑنے والوں اور بددیانتی کرنے والوں کے خلاف لڑو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور فرمایا فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، جو بڑے بڑے کفر کے امام ہیں نا، ان کو قتل کر دو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اہمیت کے ساتھ ساتھ ایمان کی تفصیلات بھی بتائی ہیں کہ دیکھیں ایمان اور جہاد ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور پھر ایمان کا مسجد کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ مشرکین مکہ مسجد حرام میں بڑی خدمت کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے اور مختلف قسم کے کام کرتے تھے، افطاریاں بھی کرواتے تھے، اور مختلف یعنی حجاج کرام کی خدمت، اور سمجھتے یہ تھے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں بڑے ایمان والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی شخص کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو یا مسجد کے لیے دوڑ دھوپ کرتا دیکھو، یعتاد المسجد فاشہدوا لہ بالایمان، اس کے ایمان کی گواہی دے، آخر مسجد کا کام کرتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکلی فرما دیا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ مشرک جو کافر ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ مسجد حرام کی جو حاجیوں کو پانی پلا کے اور اس کی آباد کاری کر کے ہم کوئی نیکی کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ اعزاز مسلمانوں کا ہے، مشرک یہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ اور پھر فرمایا کہ جعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ ایک آدمی مسجد بناتا ہے اور اینٹیں لگا دیتا ہے، گارا لگا دیتا ہے، حاجیوں کو پانی پلا دیتا ہے، نمازیوں کے لیے افطاری کا بندوبست کر دیتا ہے، نہ ایمان لاتا ہے اللہ پر، نہ آخرت پر، نہ ہی اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے لگاتا ہے، تو وہ مسجد بنانے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مسجد بنانے کا فائدہ اس کو ہوتا ہے جو اللہ کے دین کو، اللہ کے دین کا مرکز بنانے کے لیے وہ اپنے ایمان، اللہ پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اور پھر ساتھ ہی ساتھ وجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کے لیے پوری اسٹرگل کرنے کے لیے جب مرکز بنائے تو پھر وہ مسجد ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ تم نے یہ کیا سمجھ رکھا ہے کہ یہ سارے جو ایماندار جو مسجد بناتے ہیں اور اس میں اللہ کو پکارتے ہیں، مرکز ایمان کا بناتے ہیں، وہ اور ایسے ہی مسجدیں بنا کے مشرکین جو حاجیوں کو پانی پلا کے یہ برابر ہو جائیں گے؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا کہ جہاد کا موقع آئے تو بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں، تو تمہاری رشتہ داریاں آڑے نہیں آنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان کا دعویٰ کرنے والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ آزمائش اور امتحان کا موقع آتا ہے جنگ اور ہجرت میں۔ تمہارے بھائی، تمہارے باپ، تمہاری رشتہ داریاں یہ رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، نہ ہجرت کرنے میں اور نہ ہی جنگ کرنے میں۔ اس لیے کہ اگر کوئی بھائی ہیں یا جتنی مرضی رشتہ داری ہے، اگر انہوں نے ایمان کی بجائے کفر کو پسند کیا تو پھر تمہیں کبھی بھی ان کے ساتھ ان کی محبت رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔
پھر آگے محبتوں کی پوری تفصیل بتا دی کہ دنیا میں جتنی بھی محبتیں ہوتی ہیں انسان کی، ماں باپ کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اولاد کے ساتھ محبت ہوتی ہے، سسرال کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، مال کے ساتھ، کاروبار کے ساتھ، اپنے گھر کے ساتھ، جتنی بھی محبتیں ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں کوئی محبت وہاں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ اگر کوئی رکاوٹ بنی فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب کب آتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے عذاب کا باعث ہے۔ پھر فرمایا کہ حنین کے، دیکھیں ایک تو بدر میں اللہ تعالیٰ نے مدد کی، یہاں اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین کا ذکر کیا، آگے غزوہ تبوک کا ذکر ہے سورۃ توبہ میں۔ غزوہ حنین کچھ ہی دنوں بعد ہوا تھا، فتح مکہ کے 2 ہفتے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تھے اور 12,000 مسلمان اس وقت ساتھ تھے۔ مسلمانوں کا خیال تھا کہ لو ہم تو 313 تھے تو جیت گئے تھے، اب 12,000 ہے، اب کون ہمیں ہرائے گا۔ بڑے خوش تھے مسلمان اور افرادی قوت پر بھروسہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا تھپڑ پڑا کہ جاتے ہی بنو حوازن اور بنو غطفان نے ایسی تیر اندازی کی، ایسی تیروں کی بارش آئی کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اللہ، مسلمانوں کی ساری فوج منتشر ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کھڑے رہے، لوگوں کو آوازیں دیتے رہے، آہستہ آہستہ لوگ سارے اکٹھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، حنین کے دن بھی اللہ نے تمہاری مدد کی تھی، وگرنہ تمہارے تو قدم اٹھ گئے تھے۔ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، تم نے تو پسند کیا تھا اور تمہیں تو بڑا بھلی لگی تھی کہ آج ہم بڑے کثرت میں، آج ہم جیت جائیں گے۔ لَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، تمہاری کثرت نے تمہیں کیا فائدہ نہ دیا۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، تمہارے اوپر تو زمین تنگ ہو چلی تھی، تم تو شکست کھا چلے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی۔ اللہ ثم ولیتم مدبرین، تم تو پیچھے پیٹھ پھیر کے بھاگ گئے تھے، اللہ نے مدد کی۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، اللہ نے اپنے رسول پر سکینت نازل کی، وعلی المؤمنین، اور مومنین پر، وانزل جنودا لم تروها، لگتا یوں ہے کہ یہاں بھی فرشتے نازل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لشکر بھیجے جو تم نہیں دیکھتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ غزوہ حنین میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی فتح عطا فرمائی۔ پھر مزید احکام ہیں، اور یہاں درمیان میں عیسائیوں اور یہودیوں کا ذکر ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہ جو عیسائی اور یہودی ہیں انہوں نے اپنے درویشوں کو اور اپنے علماء کو رب بنایا ہوا تھا اللہ کے علاوہ۔ یہ وہ آیت ہے جو سن کے عدی بن حاتم نے کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے، پہلے عیسائی تھے۔ تو یہ آیت سنی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ اللہ کے رسول، ہم نے تو اپنے مولویوں کو اور اپنے درویشوں کو رب نہیں بنایا، آپ کا قرآن کہتا ہے رب بنایا، ہم نے تو رب نہیں بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان مولویوں نے تمہیں فتوے دیے، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام ٹھہرایا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہرایا، یعنی اپنی مرضی سے فتوے دیتے رہے۔ وَاتَّبَعُوهُمْ، تو جو ان کے پیروکار تھے انہوں نے ان کی بات مان لی، ان کے فتووں پر وہ چلتے رہے۔ فرمایا فَذَلِكَ عِبَادَتُهُمْ إِيَّاهُمْ، یہی تو ان کی عبادت ہے، یہی رب بنانا ہے کہ انہوں نے ان کے فتووں پر عمل کیا اور اللہ کا حکم نہیں مانا بلکہ مولویوں کا حکم مانا۔ فَذَلِكَ عِبَادَتُهُمْ إِيَّاهُمْ، یہی ان کو رب بنانا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں ان کی پیروی کرنا ان کو رب بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس کے بعد غزوہ تبوک کا بیان شروع ہوتا ہے آیت نمبر 38 سے۔ غزوہ تبوک ایک مسلمانوں کا وہ مرحلہ تھا جس کو جیش العسرت کہا جاتا، تنگی کا لشکر۔ یہ آخری غزوہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور لمبا سفر تھا۔ سلطنت روما یعنی رومیوں کے جو ایک بہت سارا علاقہ تھا جو رومیوں کے پاس تھا، تو پتہ چلا کہ رومیوں کی فوجیں اکٹھی ہو رہی ہیں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے، اور حالات ایسے تھے کہ موسم گرمی کا تھا، بڑے شدید گرمی تھی، پھر فصلیں بھی پک رہی تھیں اور بالکل ایسے قریب تھا کہ چند دنوں بعد فصلیں بھی اتارنی تھی۔ پھر جب ایسا موسم آتا ہے جس کو کہتے ہیں 13واں مہینہ، کہ مسلمان جو ہیں وہ سارے یعنی مالی طور پر بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ تھے، اور اس وقت یہ جہاد کا حکم آ گیا کہ وہاں لشکر کشی کرنی ہے، سفر بھی لمبا،
اور موسم بھی شدید اور مسلمانوں کے حالات بھی ایسے، چندہ اکٹھا کرنے کے لیے کہا گیا کہ چندہ دو. اب چندہ کیسے دیں؟ ہر بندہ تو پریشان. اللہ اکبر. یہ وہ موقع ہے کہ جس کسی نے بھی چندہ لا کے دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خیر کی دعا کی. اور یہ وہ موقع ہے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ میں اپنے گھر کا آدھا سامان لے آیا اور میں نے سوچا آج میں ابو بکر صدیق سے بڑھ جاؤں. ابو بکر صدیق ہر بات میں میرے سے بڑھ جاتا تھا، میں نے سوچا آج تو میں بڑھ جاؤں، اور آدھا سامان میں نے لا کے دے دیا. تو حضرت ابو بکر صدیق گھر کا سارا سامان لے آئے، اور سارا سامان لے آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ کیونکہ پتہ ہوتا ہی ہے کہ کسی کے گھر کے کیا حالات. دیکھا اتنا سامان، تو گھر میں کیا چھوڑا؟ کہتے ہیں ابقیت لهم اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کا رسول گھر چھوڑا ہے، باقی سارا کچھ لیا. اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ میں اس سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. لا اسبقہ احد لا اسبقہ ابدا، میں کبھی بھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اس کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی پہلا نمبر عطا فرمایا. یہی وہ موقع ہے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب درہم اور دینار دیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوتے تھے کہ آپ درہم دیناروں کو اچھالتے جاتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ آج کے بعد عثمان جو مرضی کرتا رہے، اس کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں دے. ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم. آج اتنا جیش الاسرت کے موقع پر، تنگی کے لشکر کے موقع پر درہم و دینار جو ہے وہ ڈھیر لگا دیا. فرمایا آج کے بعد اس کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں دے، کسی اسلام کی نصرت کی. اس موقع پر مسلمانوں کے ہاں 3 قسم کے گروہ، بلکہ 4 قسم کے گروہ بن گئے. جب ایسے موقع پہ اعلان ہو گیا کہ چلو بھی سارے نکلو، جہاد پہ چل گئے. اب کچھ لوگ تو تھے جو بلا تعامل تیار ہو گئے، ٹھیک ہے اٹھ کے تیار ہو گئے چلے. کچھ وہ تھے جنہوں نے ابتداءً تردد کیا کہ کام موقع ہے، ایڈی دور لمبا سفر کیا کرے، لیکن کچھ دیر بعد تیار. تیسرا گروہ وہ تھا جو کسی نہ کسی عذر کی وجہ سے، ذوف، بیماری یا کوئی سفر خرچ وغیرہ کی وجہ سے وہ جا نہیں سکتے تھے، ان کا ذکر آگے آئے گا. کچھ وہ تھے جنہوں نے بغیر عذر کے نہیں گئے، وہ یا تو منافق تھے اور یا وہ تھے جنہوں نے اعتراف کر لیا. ان میں سے 3 لوگ جس کا تذکرہ 11ویں پارے میں آئے گا، جو ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، کہ انہوں نے، یہ جو 3 لوگ تھے ان کا یہ بالکل معاملہ الگ تھا کہ یہ بغیر کسی عذر کے نہیں گئے لیکن اعتراف کر لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. منافقین نے کیا کیا تھا کہ وہ گئے بھی نہیں بغیر کسی عذر کے، اور بہانے بھی بنا لیے، جھوٹی قسمیں کھا کھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے. اب یہ حالانکہ یہ لشکر ایسا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام کا اعلان کیا تھا کہ سب لوگ نکلے. اب سب لوگ نکلے، جو نکل سکتا تھا وہ نکلا. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو منافق تھے وہ نہیں گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ منافق نہیں گئے، آئندہ ان کو لے کے ہی نہیں جانا. یہ منافقوں کا نہ جانا اصل میں مسلمانوں کا اعزاز ہے کہ آپ کے ساتھ منافق جا ہی نہیں سکے. اللہ نے جتنا اجر رکھا تھا. کچھ لوگ ایسے تھے جو بیچارے جا نہیں سکتے تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا ہمارے پاس سواریاں کوئی نہیں ہیں، ہم جانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں اجازت دے دیں، آپ ہمیں سواری کا بندوبست کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے پاس کون سی سواری ہے، میں کہاں سے لا کے. اللہ اکبر. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہ. آئے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں، آپ ہمیں سواری دے دیں، ہم چل پڑے. آپ نے فرمایا میرے پاس بھی سواری کوئی نہیں ہے، میں آپ کو کہاں سے دوں. وہ بیچارے چپ کر کے واپس مڑ گئے. اللہ فرماتا ہے تولوا واعینہم تفیض من الدم. جب وہ واپس جا رہے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. جہاد کرنے کو جانے کو دل کرتا ہے، جا نہیں سکتے، ظاہر پیدل جایا نہیں جا سکتے، بہت لمبا. اللہ. بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وادیاں طے کر رہے تھے، سفر کر رہے تھے، اور این وہ شدت کی گرمی اور موسم کے جو اور سفر کے جو سارے مصیبتیں ہوتی ہیں وہ جھیل رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو مدینے میں بیٹھے ہیں لیکن ثواب میں تمہارے ساتھ شریک ہیں. جب تم ٹیلے چڑھتے ہو، ٹیلے اترتے ہو، سفر کر رہے ہو، ثواب میں تمہارے ساتھ شریک. لوگ حیران ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں جو ثواب میں ہمارے ساتھ شریک ہیں؟ فرمایا حبسہم العذر. یہ وہ لوگ ہیں جن کو عذر نے روکا ہے، آنا چاہتے تھے، اور جو لوگ جان بوجھ کے نہیں گئے وہ لوگ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ قرار دے دیے گئے.
اور جو لوگ جان بوجھ کے نہیں گئے لیکن اعتراف کر لیا ان کا قصہ 11ویں پارے میں آئے گا. ان کے ساتھ ایک دفعہ سوشل بائیکاٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا اور ان کی کہانی کیا بنی. ان کے لیے بھی زمین ایک دفعہ تنگ کر دی گئی. مطلب یہ کہ کوئی شخص اللہ کا حکم آ جانے کے بعد جی چرائے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں. ایمان کا تقاضا ہے کہ پھر حالات جیسے مرضی ہوں، گراؤنڈ ریالٹیز جیسی مرضی ہوں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.